کھجور تو الحمدللہ ہم سب نے کھائی ہوگی۔ کھجوروں میں پوری دنیا میں جہاں سے جو کھجور ملے بہترین ہوتی ہے۔ کھجور کے اپنے فائدے بے شمار ہیں۔ ایک کھجور ہے برنی، اس کا بھی ابھی ذکر آئے گا، حدیث کے اندر ذکر ہے۔ ہم مدینہ طیبہ جو لوگ جاتے ہیں عجوہ بھی لیتے ہیں اور بھی بہت ساری لیتے ہیں، تو برنی کا نام ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ نبی علیہ السلام کو پسند ہے، اس کی حدیث انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا۔ اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی ہوگی اور جناب علی دنیا میں بھی ہے۔ جنت کے اندر بھی اس جنت کی نعمتوں میں کھجور کا ذکر قرآن مجید میں موجود۔ اب کھجور کے حوالے سے ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے زیادہ سے زیادہ رمضان میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی افطاری میں۔ سحری میں کھجور کھانا بھی سنت ہے، افطاری میں تو سنت ہے ہی، سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں دوسرے انداز سے اسی بات کو فرمایا، عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے، یعنی وہ کھاتے ہی کیا ہے، جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر میں رہنے والے تو بھوکے ہیں، تو ہمارے گھر میں کھجور ہونی چاہیے جی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح نہار منہ کھجورے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ علاج آ گیا نا، صبح نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، بچوں کے کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بڑوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں پیدا ہونے والی کھجوروں میں سے روزانہ 7 کھجوریں نہار منہ کھائیں، اسے اس روز شام تک کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، شام کو کھائیں تو صبح تک نہیں کرے گا۔ یہ مدینہ طیبہ کی کھجور کی خصوصیت نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ عورتوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں جی، حیض کے حوالے سے، ماہواری کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان کو بھی فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں کے لیے حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر کوئی دوا نہیں، یعنی ان دنوں میں اگر مستورات کھجوروں کا استعمال رکھیں تو نہایت مفید۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجور سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی عمدہ دوا نہیں۔ عورت جب پیگننٹ ہو یا ماہواری میں ہو یا نفاس میں ہو یا بالکل ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، ان تمام اوقات میں، ان تمام حالات میں کھجور بتائی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کھجور ہی کھلائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ۔ اب پاکستان میں جتنے ہاسپٹلز ہیں اور وہاں جتنے لیبر رومز ہیں، اگر وہاں کھجور کا استعمال یہ کروائیں تو کتنی دوسری دوائیوں سے بچت ہو جائے۔ اور اگر ہمارے گھروں میں اس کا رواج ہو اور ہماری مستورات اس کا استعمال ان حالات میں، ان چاروں پوزیشن میں، حمل کی پوزیشن میں، ماہواری کی پوزیشن میں، نفاس کی پوزیشن میں، اور خاص ڈیلیوری کے عین وقت میں، قریب دنوں میں، راتوں میں، قریب کے اوقات میں کھجور کا استعمال کریں، تر کھجور کا۔ کھجور بھی 2 ہوتی ہیں، خشک اور تر، تو تر کھجور کا استعمال ان کے لیے بہت مفید اور بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری دوائیاں کھاتی ہیں، بہت ساری احتیاط کرتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر کھجور کو بھی نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیے جائے تو بہت اچھا۔ تاہم اگر کسی کو اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہے، نہیں تو انشاءاللہ نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے عجوہ کھجور کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے آئی ہے اور یہ کھجور میں سب سے عمدہ کھجور ہے۔ وہاں پہ ایک مقام عوالی بھی کہتے ہیں، عالیہ بھی کہتے ہیں، وہاں کی جو کھجور ہے نا عجوہ، یہ نبی علیہ السلام کو نہایت پسند تھی، اور یہ آج ملتی ہے، خوب ملتی ہے، لیکن خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت کے پھلوں میں سے، اور اس میں جنون میں شفا ہے، پاگل پن، دیوانگی، ان چیزوں سے شفا کے لیے ہے۔ دل کا درد، ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دل کا درد محسوس ہوا، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، انہیں اپنے ٹھنڈک، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس ہوئی۔ فرمایا تم میں سے ایک شخص ہو جو دل کے درد میں مبتلا ہے، طبیب کو چاہیے کہ مدینہ کی عجوہ کھجور میں سے 7 کھجوریں لے، پھر گٹھلیوں سمیت ان کو کوٹ لے، اور پھر ان کو دوا کی صورت میں تمہارے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 7 دن تک عجوہ کھجور کے 7 دانے روزانہ کھائے جائیں تو کوڑ میں فائدہ ہوتا ہے، جو کوڑی کا مرض ہوتا ہے کوڑ کا، اس میں یہ فائدہ مند ہے، 7 دن تک روزانہ 7 دانے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عظیم کھجور عجوہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو زہر سے بچاتی ہے، جادو سے بچا لیتی ہے۔ ایک کھجور ہے برنی، نون اور یا ہے آخر میں، برنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری کھجوروں میں سے سب سے اچھی کھجور برنی ہے، یہ بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں خود کوئی مضر چیز نہیں، یعنی نو سائیڈ ایفیکٹ۔ اب کھجور کے فائدے کیا ہیں تھوڑے سے بتا دیتا ہوں، بے حساب فائدے ہیں۔
آپ پہلے وعدہ کریں کہ اب اپنے گھروں میں رکھیں گے، صرف رمضان میں نہیں 12 مہینے کھا سکتے ہیں، یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ العزیز۔ کھجور کے بعض فائدے سن لیجئے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا کھجور ہوتی میٹھی ہے لیکن میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کر دیتی ہے، یہ عجیب اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اور قبض کے لیے بہتر ہے، آنکھوں کے امراض میں کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کو جو ہے نا بہتر کر دیتی ہے۔ اچھا اس کا روزانہ مستقل استعمال مردانہ قوت کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ الحمدللہ کئی نوجوانوں نے اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں بتائیں تو ان کو یہ بتایا کہ روزانہ اس کا استعمال کریں، تو جنہوں نے استعمال کی الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی۔ لیکن یہ جادوئی چیز نہیں ہے کہ 3 دن کے اندر اثر ہو گیا، یہ تو 2 3 4 مہینے مستقل کھائیں تو بہترین زبردست قسم کا یہ ٹونک ہے، اور تمام قسم کے اعصابی قوت کے لیے بڑا ہی مفید ہے یہ کھجور کا استعمال۔ ہمارے جسم کے تمام اعصابی نظام کو بہتر کرتی ہے، جوڑوں کے جو درد ہیں ان کو بھی کم کرتی ہے، ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی لاتی ہے۔ اور کھجور کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پریگننٹ جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو بہترین چیز ہے، اور آپریشن سے بچا لیتی ہے۔ آج کل تو ہمارے ڈاکٹر تو کاروبار کی وجہ سے آپریشن کرتے ہیں۔ اچھا جی کھجور گردوں کی محافظ ہے، کھجور گردوں کی محافظ ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور نظام ہاضمہ کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جو اس کا استعمال ہے نا یہ بڑا مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں 3 یا 5 کھجوریں ابال لے اور پئیں، زبردست قسم کا ٹونک ہے، اعصابی قوت ہر قسم کی جو ہے نا اس کی بہترین ہے، اور مردوں کے لیے تو انتہائی مفید ترین ہے یہ۔